بزنس اور ٹریڈ محمد افضل خان نے دنیا نیوز کے نمائندے غلام مصطفیٰ مغل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں معصوم شہریوں کے قتل عام کو بند کیا جائے اور غزہ میں خوراک، پانی، بجلی، ادویات پہنچائی جائیں۔ مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ لیبر پارٹی کے سینئر موسٹ محمد افضل خان سے یہ ٹریڈ اور بزنس ڈیولپمنٹ کے وزیر بھی ہیں برطانوی پارلیمنٹ میں، اور ان کا جو تجربہ ہے یورپین پارلیمنٹ میں ڈیفینس سیکورٹی کے بھی اعلیٰ عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، اور برطانوی پارلیمنٹ میں ہوم آفس کے اور دیگر شعبوں میں شیڈو وزیر رہ چکے ہیں۔ اور ان سے بات کریں گے کہ گزشتہ ماہ لیورپول میں لیبر پارٹی کانفرنس میں حماس کا جو اسٹال لگایا تھا، وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا تو لوگوں کا کہنا تھا کہ افضل خان نے معافی مانگی، اور اس کے باوجود اور بھی لوگ جو کہہ رہے ہیں، مسلم کمیونٹی خصوصاً کہ ممبر پارلیمنٹ کو ارزائن کرنا چاہیے، اور کئی کونسلروں نے کئی مختلف علاقوں میں کئی کونسلروں نے ارزائن بھی کیا ہے، استعفے بھی دے ہیں، کہ تاکہ غزہ پر جو بمباری اور اسرائیل کی جارحیت ابھی بھی جاری ہے اور بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے پرامن احتجاج کیا جانا چاہیے۔ تو ہم بات کریں گے افضل خان صاحب سے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ حماس کا کوئی وہاں پہ سٹال نہیں تھا، وہاں پہ پالستان سولیڈارٹی کمیٹی کا سٹال تھا، اور یہ ہر سال وہاں لیبر پارٹی کا ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اس ہفتے بھی انہوں نے وہاں پہ میٹنگ وغیرہ کی ہیں، اور میں ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتا ہوں، اور وہاں پہ بھی میں نے جا کے سپورٹ کیا تھا، اس وقت بھی کیا تھا، آج بھی کر رہا ہوں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی معذرت کی ہے۔ تو یہ کنفیوژن ہے جس کو سپریڈ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی وار ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیجلٹی جو ہوتی ہے وہ سچائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے بہن بھائیوں کو بھی غور فکر کرنا چاہیے کہ جس شخص کا پچھلے 40 سال سے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی ہے، جس شخص نے یورپین پارلیمنٹ کے اندر فلسطینین کو ریکگنائز کروایا ہے، موشن تھرو کیا ہے، جو کسی اور نے ابھی تک نہیں کیا، تو وہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اس طرح کی غلط باتوں کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ تو الحمدللہ میں فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پورا حق ہے آزادی کے لیے، اور ہر شخص کا کام بنتا ہے کہ جہاں تک ان کی مدد کر سکیں، مدد کرنی چاہیے۔ میں تو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یکجہتی کرنی چاہیے۔ تو کیا ریزائن کرنا ٹھیک ہے؟ تو میرے نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو ضروریات ہے، ہمارے جو چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، بہت سے ہیں، صرف ایک غازہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ میدان کو چھوڑ دیں گے تو آپ دوسروں کو فری کر رہے ہیں، ان کی آواز کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ رہیں گے تو آپ پھر اپنی آواز بھی وہاں پہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ اگر مجھے لیں تو میں اس سٹول پہ گیا تھا، اگر میں ہے ہی نہیں ہوں تو میں کیسے اس سٹول پہ جاؤں گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں پارلیمنٹ جو ہماری کانفرنس ہو رہی تھی، تو ہم نے پورے جو مسلمان امبیسڈر تھے عرب ممالک کے، ان کو ساتھ ملاقاتیں کی۔ 2 دن میں نے فلسطینین امبیسڈر کے ساتھ گزارے ہیں، اس کو مدد کی ہے کہ دوسروں لوگوں سے بھی ملاقات کرے۔ تو اگر میں وہاں پہ نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا؟ پھر آپ پارلیمنٹ کے اندر دیکھ لیں، پارلیمنٹ میں وہاں پہ ہوں، تو جب یہ پارلیمنٹ اوپن ہوئی تھی تو اسی وقت جب اسٹیٹمنٹ آئی تھی پرائم منسٹر کی، تو میں نے پرائم منسٹر کو سوال کیا تھا کہ جو وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں اس کو چیلنج کیا تھا۔ تو اگر میں وہاں نہ ہوتا تو کیسے ہوتا؟ پھر فارن سیکرٹری جو تھا اس کو میں نے لیٹر لکھا، فارن سیکرٹری کو پھر میں نے پارلیمنٹ کے اندر سوال کیا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ 1 to 1 میٹنگ کی۔ تو یہ کیسے ہوتی؟ پھر ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے میں نے پھر پرائم منسٹر کو سوال کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ جہاں تک پارٹی کا پہ تعلق ہے، اگین مجھے خوشی نہیں ہے جس جگہ پہ ہماری پارٹی ہے، اور ہم اس پہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو شفٹ کریں۔ اور یہ بات اگین آپ کے سامنے ہے کہ پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ تو یہ اگین چیز ہے، اگر آپ اندر نہیں ہیں تو آپ کے اندر بھی اب وہ آواز ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں لانگ ٹرم پہ سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز ہمارے حق میں اس وقت نہیں بھی جا رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میدان چھوڑ دیں۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ گول اس وقت کر سکتے ہیں اگر آپ کھیل رہے ہوں۔
आप क्रिकेट खेलेंगे तो छक्का लगाएंगे, अगर खेल ही नहीं रहे तो सिर्फ तालियां कसते हैं, बात कर सकते हैं। तो जहां तक बात करने का ताल्लुक है, तो ये आम आवाम का काम है कि वो भी अपनी आवाज उठाए, वो भी अपने एमपीज को लिखें, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को लिखें, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको पता चले कि कितनी आवाज है बाहर, कितने लोग चाहते हैं तब्दीली। इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं समझता हूं कि मेजॉरिटी बरतानिया के अंदर जो लोग हैं, जिस भी बैकग्राउंड से हैं, वो ये चाहते हैं कि सीज फायर होनी चाहिए। तो आप वो आवाज को आगे बढ़ाएं, हम भी बढ़ाएंगे, तो लेकिन इसका रिजाइन होने से कोई फायदा नहीं होगा। ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की अगेन जरूरत है। अगर पार्टी ने बेसिकली ये नहीं कहा किसी को कि आप नहीं जा सकते, पार्टी ने सिर्फ एडवाइस किया था। तो एडवाइस का था कि मुख्तलिफ टाइप के लोग वहां पे होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी जो आवाज है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर वो आप भी वहां पे होंगे तो वो इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, तो वो एहतियात की बात कर रहे हैं। अब हमारी जब बात हुई है, हमने कीर स्टारमर से भी बात की है, और उन्होंने फिर रूल्स को और क्लियर किया है कि ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं जा सकते, जा सकते हैं। तो यही पोजीशन है। जी, अफजल खान साहब ने फ़लस्तीनियों के साथ बिलखसूस गज़ा में जो कत्ले-आम हो रहा है या किया जा रहा है, तो उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और उनके साथ पूरी फुल सपोर्ट है, और उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो मसूब शहरी बच्चे जहाँ बिजली, पानी और खुराक और अद्वियात की कमी है, तो उसका पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।